عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قابل صدر احترام مشفق مربی استاذ حضرت الشیخ دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظ اللہ تعالی، صدر جلسہ، معزز علماء کرام، حجاج کرام، عزیز طلبہ، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ کئی سالوں کے بعد اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک لمبے فاصلے کے بعد ہم اپنے درمیان ہم اپنے استاد محترم حضرت شیخ دکتور عبداللہ جولم حفظ اللہ تعالیٰ کو پا رہے ہیں اور ان کو اپنے درمیان پا کر بے انتہا خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اس مسجد میں، اس مدرسہ میں اور اس ملک کے مختلف علاقوں میں ہم اپنے مربی استاد شیخ ریاض موسیٰ ملیواری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے اور ہمیں ان کے ذریعے طاقت ملتی تھی، ہماری تربیت ہوتی تھی اور دعوتی پروگرام کے ذریعے لوگوں کو اور علماء کو اس ملک کی خاطر ایک فکر دلانے کی اور ان کے اندر ایک سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے اور شیخ ریاض موسیٰ صاحب کی تعبیر بزمانی استاد محترم شیخ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظ اللہ تعالی دکتور ہمارے درمیان تعبیر ہے. جب شیخ ریاض موسیٰ ملیواری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو صبح انتقال کی خبر ملی اور انتقال کی خبر ملنے سے پہلے رات میں شیخ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں خواب میں دیکھا. وہاں ایک بلڈنگ ہے، تعارف کی بلڈنگ، جہاں نو مسلمین بچے ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام ہے تعارف بلڈنگ کے نام سے. اس بلڈنگ میں الویرا کا ایک پیڑ موجود تھا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اس الویرا کو لیا اور دکتور تعارف کی بلڈنگ میں نو مسلمین بچوں کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، اس الویرا کو لے جا کر کے دکتور کے ہاتھ میں دیا اور دکتور نے اس الویرا کے پیڑ کو قبول فرمایا. یہ الویرا کا پیڑ سب لوگ جانتے ہیں، بہت مفید ہے، بہت ساری بیماریوں میں اس کو دوا کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں. اور صبح خبر آتی ہے کہ شیخ ریاض موسیٰ ملیواری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے. شیخ عبدالعظیم صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے دکتور سے صبح اس خواب کو بیان فرمایا اور بیان فرمانے کے بعد یہ دکتور سے فرمایا انہوں نے کہ شیخ اس الویرا کی تعبیر تو یہ نہیں ہے کہ شیخ ریاض موسیٰ ملیواری صاحب کی جو عظیم دعوتی ذمہ داری تھی، جس دعوت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور ہند و نیپال میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں دعوت کے لیے انہوں نے افراد سازی کی اور ایسی محنت کی کہ لوگ جب شیخ ریاض موسیٰ ملیواری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو سنتے ہیں تو ایک دعوت کے تصور کے ساتھ، ایک دعوت کی مٹھاس کے ساتھ، ایک دعوت کے جذبہ کے ساتھ ان کا نام سنتے ہیں لوگ. اس کی تعبیر تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ ساری ذمہ داری آپ کی ذمہ آ گئی. دکتور نے فرمایا کہ ممکن ہے. آج شیخ ریاض موسیٰ ملیواری رحمۃ اللہ علیہ سن 2018 میں تشریف فرما تھے اور بار بار انہوں نے ہم سے کہا کہ مبشر میں ہر سال آپ کو 15 دن دیا کروں گا. پھر فرماتے کہ اب میری صحت اس قابل نہیں، شاید نہیں آ سکوں گا. پھر چلتے چلتے کسی موقع سے کہتے مبشر ہر سال میں 15 دن دوں گا.
اور یہاں تک کہ سن 2019 کا وہ وقت آیا، آپ بیمار ہو گئے، آپ کا سفر ہمارے ملک میں نہیں ہو سکا، آپ کی جگہ تنہا شیخ اعجاز صاحب عمری حفظ اللہ تشریف لائے، اور 2019 کا وہ وقت آتے آتے شیخ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 2020 ہمارا لاک ڈاؤن کا گزرا، اور 2021 میں ہم الحمدللہ اسی طرح ہم اپنے شیخ استاد و مربی دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظ اللہ کو اپنے درمیان پا کر اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرتے ہیں کہ ہم ابھی خالی نہیں ہیں، ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ موجود ہے، ہمارے مربی ہمارے محسن موجود ہیں۔ آج ان کے درمیان ہم اس دعوت کے موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹوں میں اپنی بات ختم کر کے ہم انشاءاللہ ہم سب دکتور سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ حضرات، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے ہم سب علماء ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بیانوں میں ایمان والوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ مومن والوں کے لیے فرض کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، گویا کہ ایمان والوں کے ساتھ اس ماہ مبارک کا روزہ خاص ہے، اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور مغفرت، جہنم سے خلاصی، نجات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بطور ایمان کے تحفے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن آپ کے سامنے ہم نے جو ایک دوسری آیت تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم رمضان کے دن کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح عام دنوں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح عام دنوں میں سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں غروب ہوتا ہے، جس طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن کٹتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہم رمضان کے دنوں کو بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اور مہینوں میں اس مہینے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص اپنی ذات سے نسبت جوڑ دیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص فرما لیا، اور اپنی ذات کے ساتھ خاص فرمایا دو وجہوں سے۔ رمضان مہینے کا نام ہے، جس طرح محرم ہے مہینے کا نام ہے، شعبان گزا مہینے کا نام ہے، رمضان بھی ایک مہینہ کا نام ہے۔ اس رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے جوڑ دیا۔ دوسری نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کی نسبت کو قرآن سے جوڑ دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمان و دنیا پر مکمل قرآن نازل فرما کر گویا کہ قرآن کی نسبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک سے جوڑ دیا۔ جس طرح یہ مسجد ہے، ہمارا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد میں جو اینٹ لگی ہے، اس کے اندر جو چونے اور گارے لگے ہیں، اس کو جس مستری نے بنایا ہے، ظاہر ہے کہ اس بھٹے سے کتنی اینٹیں تیار ہوئی ہوں گی اور کتنے مکانات بنے ہوئے ہوں گے، اور وہ مکانات نہ جانے کن کن شکلوں میں اور کن کن آرائشوں میں وہ مکان استعمال ہو رہے ہوں گے۔ اگر وہ مکین کسی کو دعوت دے تو شاید دعوت پر، ان کی دعوت پر کوئی چلا جائے، لیکن اسی اینٹ سے، اسی گارے اور چونے سے اس مسجد کو بنایا گیا۔ اس مسجد کی وہ حیثیت قائم ہو گئی کہ اس مسجد میں آدمی بغیر بلائے آتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ سے اس کی نسبت بڑھ گئی، لہذا اس کی اینٹ کی بھی اہمیت بڑھ گئی اور اس گھر کی بھی نسبت بڑھ گئی۔ اب اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسی جڑ گئی، ایسی جڑ گئی، اس محلے کا کوئی دیندار، کوئی پڑھا لکھا، کوئی معروف مشہور آدمی مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہو جائے اور آنے والے سے کہے نہیں نہیں یہ مسجد نہیں، یہ فلاں کا گھر ہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام آ جائے اور ان سے کوئی یہ کہے نہیں یہ مسجد نہیں، فلاں کا گھر ہے، تو وہ سننے والا کہے گا آپ کا دماغ چل گیا ہے، آپ بظاہر لوگوں کی نظر میں دیندار ہیں، ایماندار ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں آپ غیر غالب جانبدار ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ کسی اور کا گھر نہیں ہو سکتا، ایسا گھر تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، جہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے آتے ہیں، گویا کہ
کی بنیاد پر اسی گارے سے، اسی اینٹ اور چونے سے بنے ہوئے مکان کی حیثیت بدل گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو دو نسبتوں سے ایسی نسبت جوڑ دیا ہے، ایک رمضان اور روزہ اور دوسرا قرآن، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت کو عظیم کر دیا اور اس مہینے کی نسبت کو اور اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو مومنوں کے ساتھ خاص فرما دیا۔ اس بات کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایک اہم بات اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، وہاں فرمایا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا مومنوں کے لیے۔ اللہ نے یہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، جبکہ کتب علیکم الصیام سے اگر اس کی نسبت جوڑی جائے تو نسبت یہ ہوگی ھدی للمسلمین، لیکن اللہ نے فرمایا ھدی للناس۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان خاص طور پر اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور ایک ایسا ماحول بنتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ موسم دل کی کھیتی کا موسم ہے، جس طرح کھیتی کے سیزن میں ہر کسان کھیت میں نظر آتا ہے اور ان کے اچھے کپڑے اتر جاتے ہیں جس میں سے کسان کے یونیفارم میں وہ نظر آنے لگتا ہے اور کسان کا جو ایکٹیویٹیز ہوتا ہے اس ایکٹیویٹیز میں وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ایسا دل کی کھیتی کا مہینہ ہے کہ بے نمازی بھی، نمازی بھی، دیندار بھی، بددین بھی، حلال کو اختیار کرنے والا بھی، حرام کو اختیار کرنے والا بھی، لوگوں سے تعلق رکھنے والے بھی اور لوگوں سے رشتہ ناتا کو توڑنے والے بھی، سارے کے سارے آج کے اس مہینے میں، آج کے اس دنوں میں لوگ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ روزے کی نسبت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر دل کی کھیتی کا مہینہ ہے۔ اب ہماری دل کی کھیتی اس وقت تک مکمل ہوگی جب ہم اس قرآن مجید کے رمضان میں نزول کے اس کے مقصد کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنے دل کو مکمل بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جہاں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، وہی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ بنایا ہے، غمگساری کا مہینہ بنایا ہے، ہمدردی کا مہینہ بنایا ہے، انسانیت سے ایک رشتہ اور تعلق کو قائم کرنے کا مہینہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں پیغام دیتا ہے، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن جو ہم سنتے ہیں اپنی نمازوں میں اور تراویح میں، اور یہ قرآن جو لوگوں کو سناتے ہیں، اس قرآن کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہمارا دل اس قابل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، ہمارے اس دل کے اندر پوری انسانیت کی ہمدردی پیدا ہو جائے، ہمارے اس دل کے اندر پوری انسانیت کی خیرخواہی پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو جائے جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قرآن کو نازل فرما کر عطا فرمایا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ پوری انسانیت کی ہدایت کی فکر میں ان کو جہنم سے بچانے اور جنت کے راستے پر لگانے کی فکر میں ایسا گھٹتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا اس رمضان کے مہینے میں اس قرآن سے تعلق قائم کرنے کی بنیاد پر، اس قرآن کو پڑھنے کی بنیاد پر ہمارے دل کے اندر یہ درد پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا دل اس قابل ہے؟ ہمارے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ کیا ہمارا دل اس قابل بنا ہے؟ ہماری زبان کو اس بات کو کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ھدی للناس، اللہ نے اس قرآن کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لہذا ہم بھی اس وقت تک پوری انسانیت کی رحمت نہیں بن سکتے، ہمدرد نہیں بن سکتے، غمگسار نہیں بن سکتے جب تک کہ قرآن کی اس حقیقت کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی فکر پیدا ہو جائے اور قرآن کا یہ شعور ہمارے اندر داخل نہ ہو جائے اور قرآن کا یہ نظریہ ہمارے اندر قائم نہ ہو جائے اور قرآن والی یہ ذہنیت ہماری نہ بن جائے، اس وقت تک ھدی للناس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک قرآن کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کے ذریعے ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے اس مبارک مہینے میں، تاکہ اس مبارک مہینے میں ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے،
ہمارے دل کی کھیتی اس قابل ہو جائے کہ بیج جب ہمارے دل کے اندر پڑے تو یہ بیج مکمل صحت کے ساتھ وہ ایک پودے کی شکل میں نکلے اور ایسا تناور وہ درخت بن جائے ہمارے شخص کے لیے، ہم سائیدار درخت بن جائے، ہر شخص کے لیے پھلدار درخت بن جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیدار درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا، لیکن جو درخت سائیدار بھی ہوتا ہے اور پھلدار بھی ہوتا ہے وہ کہ اور پیڑوں کے مقابلے میں اس کی حفاظت دو طرح کی ہو جاتی ہے، دوگنی ہو جاتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ سائیدار درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا، سائیدار اور برس پھلدار درخت اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر لوگ پتھر مارتے ہیں۔ کیوں پتھر مارتے ہیں؟ وہ پھلدار ہے، اس سے لوگ پھل لینا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پھل اس کے صحت کے قابل ہوتا ہے، وہ انسان صحت مند ہوتا ہے، اگر وہ پھل اس کے لیے مضر ثابت ہو جاتا ہے، سڑا ہے، گلا ہے اور وہ انسانوں کی صحت کے لیے مضر ہے، تو پھر وہ اسی پیڑ کا پھل انسان کی صحت کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معنی سے پھلدار مومن بنایا ہے اور سائیدار مومن بنایا ہے۔ ایک طرف یہ کہ لوگوں کے لیے رحمت بن جائے اور دوسری طرف یہ کہ اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ جب اللہ سے رشتہ قائم ہوگا، ہزار ان کے اوپر حملے ہو، ہزار ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو، چونکہ اس کا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے، اور دوسرا اللہ نے پھلدار بنایا ہے۔ پھل کس بات کا؟ رحمت کا پھل، ہمدردی کا پھل، غمگساری کا پھل۔ ایک واقعہ ہم کو یاد آیا اس موقع سے۔ ایک مرتبہ پاکستان میں ایک سیمینار تھا، ہندوستان سے کچھ علماء کو جانا تھا۔ دارالعلوم علماء کے استاذ اور رئیس التحریر مولانا امین الدین شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے زبان میں بڑی طاقت دی تھی بھی، اور قلم میں بھی بڑا مضبوط قلم تھا ان کا۔ یہ لوگ بائک لین جا رہے تھے، امرتسر پہنچے، معلوم ہوا کہ بارڈر کراس کرنے کا وقت ختم ہو گیا، رات مسجد میں ٹھہر گئے۔ رات جس مسجد میں ان لوگوں کا قیام ہوا، اس مسجد میں رات میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ حادثہ یہ پیش آیا کہ شریروں نے مسجد پر حملہ کیا۔ مسجد میں جو لوگ مقیم تھے ان کے اوپر انہوں نے تکلیف پہنچائی اور قرآن کے ساتھ بھی حرمتی کی، مسجد کے ساتھ بھی حرمتی کی۔ صبح میڈیا والے پہنچ گئے اور میڈیا والوں نے ان مقیم مہمانوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے ان لوگوں نے جو کچھ مسجد کے ساتھ کیا انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اس کا جواب سننے کے قابل ہے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ مولانا امین الدین شہاب الدین صاحب نے فرمایا غلطی ان کی نہیں ہماری ہے۔ جن لوگوں نے مسجد کے ساتھ جو حرکت کی، قرآن کے ساتھ جو حرمتی کی، یہ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ اگر ہم اس مسجد کے بارے میں ان کے سامنے تعارف ہم نے پیش کیا ہوتا، اس قرآن کی حقیقت کو بتایا ہوتا، ان کی مجال نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ اس قرآن کی طرف بڑھتا اور بے حرمتی کرتا، یہ غلطی ہماری تھی۔ ہم نے اس قرآن کا تعارف نہ کرا سکا، ہم نے اس مسجد کا تعارف نہ کرا سکا۔ میڈیا والے ششدر رہ گئے، حیران اور پریشان ہو گئے، کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں بنا سوائے ہمدردی اور غمگساری کی۔ آج ہندوستان میں نرسمالن کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید گنڈوں کی کتاب ہے، دہشت گردوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ آج مسلمان کیا میڈیا پہ نظر نہیں آ رہے؟ آج کیا مسلمان ان کے خلاف بیان نہیں دے رہے؟ لیکن ایک طرف وہ بیان، دوسری طرف ایک ہمدردی والا جذبہ عمل۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سنت نبوی کے مطابق غور کرنے کی وجہ سے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جا کر سیمانی ان کے سامنے اس قرآن کی حقیقت کو پیش کیا۔ ایک کتاب زندہ کتاب ہے، پوری طاقت کے ساتھ باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جو وابستہ رہے گا وہ اور بھی باقی رہے گی، وہ محفوظ رہے گی۔ اور اس زندہ کتاب کے ساتھ اگر ہمارا زندہ تعلق نہ رہا اور ہماری زندہ سوچ نہ رہی، ہمارا زندہ شعور نہ رہا اور ہمارا زندہ دل نہ رہا، تو یاد رکھیے گا مردوں کی طرح ہمیں کچلا جائے گا اور مردوں کی طرح ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا۔ پھر ہم اس وقت قصورات ٹھہراتے ہیں اللہ کو اور یہ کہتے ہیں اللہ کہاں چلا گیا؟ آج مسلمانوں کے اوپر ان کی ہمدردی کہاں چلی گئی؟ ایک اور واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے جو لوگ قرآن مجید سے محروم ہیں ان کے ہاتھوں تک قرآن مجید کو پہنچایا جائے، اور ان کے ہاتھوں تک قرآن مجید کو پہنچانے سے پہلے ایک اور حق ہے، وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کا صحیح تعارف ان کے سامنے کرایا جائے تاکہ وہ شخص قرآن مجید کا احترام کرے اور احترام کے ساتھ اس سے استفادہ کرے۔ تمل ناڈو میں ایک
شاید بڑا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی تھا. بعض حضرات ان کے اوپر محنت کر رہے تھے اور محنت یہ تھی کہ وہ کتابیں ان کو پڑھا رہے تھے. ایک کتاب دیا اس نے پڑھا, دوسری دیا پڑھا, تیسری دیا پڑھا, یہاں تک کہ قرآن مجید بھی ان کو دے دیا. انہوں نے قرآن مجید بھی پڑھ لیا اور قرآن مجید کو پڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہوا. وہ صاحب بہت پریشان ہوئے. ہمارے استاد محترم شیخ ریاض موسیٰ ملےوالی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی موقع سے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ وہ شخص آئے ہمارے پاس, کہا شیخ ان کے پاس ہم نے ساری کتابیں دے دی, یہاں تک کہ آخری کتاب قرآن مجید بھی ہم نے دے دیا, اس کو بھی پڑھ لیا, پھر بھی مسلمان نہیں ہوا, کیا کیا جائے؟ شیخ نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر نسخہ تجویز کر کے دینے کے بجائے پوری کتاب تھما دے کہ جناب یہ کتاب ہے, اس کتاب میں آپ کا نسخہ ہے, اس کتاب میں آپ کی دوائی لکھی ہوئی ہے, آپ اس کتاب سے دوائی اپنی چوائس کر لیں, اس دوا کو کھانا ٹھیک ہو جائیں گے. شیخ نے کہا کہ اگر اتفاقیہ کوئی ایسی دوا کو کھا لے جس سے صحت مند ہو جائے, ایسا اتفاق ہو سکتا ہے, ورنہ پوری کتاب بظاہر کے لیے سارا نسخہ اس کے اندر موجود ہے, لیکن وہی کتاب اس کی ہدایت, اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جائے گی. قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ایسے قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ عام طور پر ہم قرآن مجید لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں, قرآن مجید کا تعارف نہیں کراتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو آدمی پڑھتا ہے اور پڑھ کر بہت سارے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے, جیسے ابھی مسلم رضوی کا مسئلہ ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں. اپنے ایک دو شاگرد کو کہا کہ ہمارے شاگرد ان کو لے جائیں گے, ان سے ملاقات کرائیے. ان سے ملاقات کرائی, ان کے شاگرد نے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ معلوم ہوا کہ آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی, آپ نے قرآن مجید بھی پڑھا ہے, لیکن آپ نے تو سب کچھ سمجھ لیا ہوگا, اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے. انہوں نے کہا کلمہ پڑھائیے. فوراً کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو صاحب ان کے ساتھ برسوں سے محنت کر رہے تھے, یہاں تک قرآن مجید کو پڑھا دیا, بہت تعجب ہوا. ہم نے سارا ان کے اوپر محنت کی, قرآن مجید پڑھا دیا, مسلمان نہیں ہوا. یہ صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے. کلمہ پڑھ لیا, ان کو رہا دیا اور کہا اس کلمہ پڑھنے والے سے کہ ہم نے آپ کے اوپر اتنی محنت کی, یہاں تک کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا, آپ مسلمان نہیں ہوئے. اور انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لیا, آپ نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ نے تو کتاب پڑھنے کے لیے دیا تھا, آپ نے کتاب پڑھا, آپ نے تو کبھی نہیں کہا مسلمان ہو جائیے. انہوں نے کہا مسلمان ہو جائیے, تو مسلمان ہو گیا. یہ ہے مسلمانوں کے اوپر حق اس قرآن کا. صرف قرآن کے وجہ سے مسلمانوں کے اوپر سے حق ادا نہیں ہو جاتا ہے. ہدی للناس, آپ کو قرآن کے ماننے والوں کو پورے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا پڑے گا, تب جا کر یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ بنے گی. ورنہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے, لیکن ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے کیا ذمہ داری ادا کی, اور ہمارے مکلف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن سے خاص تعلق قائم کرتے ہیں, ہم اس نقطہ کو بھی سمجھیں. اور اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہم پہلا مرحلہ یہ شروع کریں کہ ہم اپنے تعلق والے, اپنے گاؤں والے, اپنے محلے والے, اپنے ملک والے برادران وطن کی ہدایت کے لیے دعا کریں, اور ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں اے اللہ مجھے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اس کے لیے جو بھی راستہ ممکن ہے اے اللہ قرآن و سنت کا وہ راستہ ہمیں عطا فرما دے, اور ہمیں بے شمار لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ایسا راستہ کھولے گا اور ایسی آسانی پیدا کرے گا کہ یہ رحمت کا مہینہ اور یہ مغفرت کا مہینہ اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا. اور انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے, اور ہمارے ذریعے سے اگر کسی نے ہدایت پالی, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں ہدایت کا خیر کا ذریعہ بنیں گے, اجر ثواب کا ذریعہ بنیں گے. اور انشاءاللہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی ہمارے لیے وہ سب کا جاریہ بن کر دنیا میں زندہ رہیں گے, اور ہمارے لیے گویا کہ جو ثواب کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا. یہی وہ نسخہ ہے جو بہترین نسخہ ہے, اس امت کے لیے سب سے آسان نسخہ ہے, اور تمام حالات سے نجات پانے کا نسخہ ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم دکتور حفظ اللہ تعالیٰ سے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائیں گے. ہم انہیں چند مختصر گفتگو کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.